ہوتی ہے. آدمی جو ہے وہ تو ہر مہینے سپرمز بنا رہا ہے, وہ تو ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ لگا ہوا ہے اور وہ 90 سال کا بھی ہو کے بچہ پیدا کر سکتا ہے. تو ڈاکٹرز کو نہیں پتا بایورینٹیکل ہارمون کیا ہے, تو یہاں پہ پیشنٹ کو کیا پتا ہوگا. جو مینوپاز ہوتا ہے, ماہواری ختم ہو جاتی ہے, یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. فزیکل ہیلتھ, سیکشل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, ہر چیز کو برباد کر چھوڑتی ہیں. What does hormonal imbalance look like? کیا ہوگا, کیا فیل ہوگا؟ اسٹارٹ ہو جاتا ہے 38 سے آن ورڈ. لیکن ایون ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا ہے کہ ایسٹروجن کے ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. پریگنینسی کے اندر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مور اور لیس یہ جو آپ نے کازز ایڈریس کی ہیں, یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی جب پریگنینسی ختم ہوتی ہے, کتنی خواتین کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن, پوسٹ نیٹل ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی ہارمون کے امبیلنس ہوتے ہیں. کوئی اربن ایریاز کے اندر بھی نہیں ہے, تو اگر ہم رورل کی بات کریں وہاں پہ تو حالات بہت ہی زیادہ بری ہیں. تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت ڈرامہ کر رہی ہے. شادی کب ہونی چاہیے, اس کو بھی کیا سائنٹیفکلی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. میرے پاس جب بند کمرے میں خواتین آتی ہیں ہارمونس ڈسکس کرنے, اپنی سیکشل ایشوز ڈسکس کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ون السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at GNN Studios. I have got today with me Dr. Shabana Mufti. She happens to be a gynecologist. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون اسپیشلسٹ بھی ہیں اینڈ منیمل انویسو پیلوک سرجن بھی ہیں. میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. آغاز کرنے سے پہلے سائنٹیفک اور ریسرچ بیسڈ ڈبیٹ کے اندر جانے سے پہلے I must say you look very nice, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سو ڈو یو. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جنرلی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. مطلب اگر میں نے انٹروڈکشن میں بھی جو چیزیں بات کی ہیں, مطلب بایو آئیڈینٹیکل ہارمون اسپیشلسٹ کی بات کی ہے, اسپیسیفک ہے, تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. مطلب اور بہت سی خواتین ہیں جو کہ ایز اے ریزلٹ آف اٹ سفر کرتی ہیں. سو باقی چیزوں کے اوپر بات چیت کرنے سے پہلے ہاؤ important do you think is to create awareness regarding all this? میں نے اتنی خوبصورت آپ نے انٹروڈکشن کروایا. I'm really impressed. اور بڑے عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ میرے اویئرنیس میں کوئی اس طرح کی بات کر سکے. 1-2 سال سے میں آ رہی ہوں پاکستان میں. امریکہ, USA, یعنی کہ آپ جرمنی کہہ لو, آسٹریلیا, UK, سب جگہ ہم کانفرنسز دیتے ہیں. وی ٹرین ڈاکٹرز. ادھر بھی ابھی ایک نیا ویو آیا. اس لیے ایبسلیوٹلی آپ کہہ لو پچھلے 5 سال میں زیادہ ویو آیا ہے کہ آپ نے جی بایو آئیڈینٹیکل ہارمون تھراپی کیا ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ آف پیری مینوپاز, مینوپاز, پالیسسٹک اویرین, ہارمونل امبیلنس. لیکن وہاں پہ جو ہے نا ایجوکیشن کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں ایویڈنس بیسڈ سائنس کو. لیکن یہی چیز جب میں پاکستان میں آ کے بات کر رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو ڈاکٹرس کو نہیں پتا کہ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون کیا ہے, تو یہاں پہ پیشنٹ کو کیا پتا ہوگا. میں نے سوشل میڈیا کا ہاتھ لیا, یعنی کہ اس کی سپورٹ لے کے میں نے اس کی اویئرنیس کریٹ کی. تو اب جو ہے وہ ڈاکٹر, میرے پیشنٹ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ یہ جو مینوپاز ہوتا ہے, ماہواری ختم ہو جاتی ہے, یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ 3-4 سال سمٹمس رہیں گے آپ کو, آپ جو ہے کچھ بھی مت لیں, صرف سپلیمنٹس لے لیں, جڑی بوٹیاں لے لیں. حالانکہ اتنی زیادہ بیماریاں آ گھیرتی ہیں مینوپاز کے اندر اور آپ کی فزیکل ہیلتھ, سیکشل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, ہر چیز کو برباد کر چھوڑتی ہیں. اور پھر اگر ڈاکٹر کو نہیں پتا اور وہ یہ چیز پھیلا رہے ہیں کہ بھئی جو ہارمون ہوتے ہیں اسے کینسر ہو جاتا, آپ استعمال مت کرو, تو پیشنٹ بیچارہ کیا کرے گا. میں نے اتنی اویئرنیس کریٹ کی اینڈ الحمدللہ یہ اچھی بات بھی ہے, بری بات بھی ہے کہ آئی ایم دا اونلی اسپیشلسٹ آف ہارمون, یعنی کہ جو بایو آئیڈینٹیکل کی اسپیشلسٹ ان دا آل اوور دا پاکستان. مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ایک بندہ کیا کر سکتا ہے, ویو سٹارٹ کر سکتا ہے, ایک موومنٹ کو سٹارٹ کر سکتا ہے. اس میں لوگوں کو ساتھ جوڑنا پڑے گا, ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا پڑے گا. تو اس ٹرپ میں USA سے آتی ہوں ایوری 2-3 months فار دس مشن اینڈ ویژن کہ اویئرنیس کریٹ کر سکوں. ابھی میں نے جو میڈیکل کانفرنس کی پچھلے ہفتے, اٹ واز ٹو ٹرین ڈاکٹرز. میں نے ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا شروع کیا ہے. ڈاکٹرز ٹرین ہوں گے تو نالج جو ہے وہ پیشنٹس کو دیں گے, عورتوں کو بتائیں گے کہ بھائی تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی انگزائٹی ڈپریشن نہیں ہے, تمہیں ہارمونل امبیلنس ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے تمہیں یہ ٹریٹمنٹ لینا ہے. تو اب ڈاکٹرز ٹرین ہو رہے ہیں. اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ایک موومنٹ پکڑ جائے گی تیز رفتاری, تو we'll see the results انشاءاللہ. So اگر ہم آغاز کریں for somebody who is listening to you for the very first time اور جس کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اس کے ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا, so what does hormonal imbalance look like? کیا ہوگا, کیا فیل ہوگا, مطلب somebody listening to it, اس کو کیا اویئرنیس دیں ہم. اسٹارٹ ہو جاتا ہے 38 سے آن ورڈ. اس سے پہلے آپ کو پالیسسٹک اویرین ہو سکتا ہے اور قسم کے ہارمونل امبیلنس ہو سکتے ہیں, لیکن 38 کے بعد پیری مینوپاز میں خاتون جاتی ہے, ایک دم جو اس کی اووریز ہوتی ہیں جو ہارمونس بنا رہی ہوتی ہیں, وہ ہارمونس کون سے ہوتے ہیں, ایسٹروجن.
ایسٹروجن کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. ڈاکٹرز جو ہے اور عام بندے کو تو پتہ نہیں ہوگا, لیکن ایون ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ ہے کہ ایسٹروجن کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اس کے E1, E2, E3, E4, I'm not going to go into details, بہت زیادہ میڈیکل ہو جائے گا. لیکن وہ والے ہارمونس جو ہوتے ہیں اووری بنا رہی ہوتی ہے, اور اووری جو ہے اس سے ہارمون بننا تھوڑے تھوڑے کم ہوتے ہیں تو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر خاتون جو ہے 38 کے بعد اسپیشلی ان 40s, ارلی 40s, پیری مینوپاز سے کہتے ہیں, آپ کی ماہواری ارریگولر ہو جاتی ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, جا کے کہتی ہے مجھے بہت انگزائٹی رہتی ہے, ڈپریشن رہتا ہے, مجھے رونے کو دل کرتا ہے, میرے سے میاں آ کے میرے سے آرام سے بات کرتے ہیں اور میں پھٹ پڑتی ہوں, مجھے اپنے ایموشنز کنٹرول نہیں ہوتے, مجھے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں, پسینے آ رہے ہوتے ہیں, گرمی لگ رہی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ہاٹ فلیشز, اسے کہتے ہیں ایکسیسو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد خاتون کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی موٹیویشن نہیں ہے. آئی یوز ٹو بی دا لائف آف دا پارٹی, میں تو چیزوں کو اتنا انرجی کے ساتھ لے کے چلتی تھی, ناؤ ایم واکنگ لائک اے ڈیڈ باڈی, لائک اے زومبی, کوئی انرجی نہیں ہے. سیکشل ڈیزائر کم ہو جاتی ہے. اور پھر اگر اپنے ہسبینڈ کے پاس جائیں, ملاپ میں ان کو درد ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے جیسے کٹنگ بہت کٹ پڑ رہے ہیں, السرز ہو رہے ہیں, ڈرائینیس ہو رہی ہے, اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے, ہارٹ پلپیٹیشنز شروع ہو جاتے ہیں, جو چربی ہوتی ہے نا پیٹ کے آس پاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. قسم سے ڈاکٹر صاحب فاقے کر کر کے مر گئے, لیکن ہمارا جو ہے وزن کم ہوتا ہی نہیں. بلڈ پریشر جو پہلے کنٹرول تھا وہ انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ جو آپ کا کولیسٹرول کے لیول تھے وہ خراب ہو جاتے ہیں, نیند آنا بند ہو جاتی ہے, رات کو انسومنیا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ سارا انگزائٹی, ڈپریشن, انسومنیا, کانوں میں بھی سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں, نیو آن سیٹ آف سیٹیاں, ٹینائٹس کہتے ہیں, کبھی کبھی ورٹائگو, اس طرح گھومنا شروع ہو جاتا ہے سر, مائیگرینس شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کے پورے جسم میں جو ہے نا بہت زیادہ, اس کو کہتے ہیں مسکلوسکیلٹل سنڈروم آف پیریمینوپاز, دردیں ہوتی ہیں. آپ جس کو سوچ رہے ہوتے ہیں یہ تو آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں ساری, بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ ایکیوٹ سمٹمز ہوتے ہیں جب آپ کے ہارمونس شروع میں خراب ہوتے ہیں. اب اگر آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں تو آہستہ آہستہ 50 سال کے پاس جا کے ماہواری پورے سال کے لیے ختم ہو جائے گی, تو ہم کہیں گے کہ آفیشلی عورت کو مینوپاز ہو گیا. اب جب مینوپاز ہو جائے گا تو اس کو یہ سمٹمز اور آ رہے ہوں گے, ڈاکٹر کے پاس جائے گی, ڈاکٹر کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کا نارمل ہے نا, نیچرل ہے, سب نے ایج کرنا ہے, سب کی اسکن خراب ہونی ہے, بال گرنے ہیں تو آپ نے ایج کرنا ہے, تو گریسفلی ایج ہو جائے. آپ کو کوئی ہارمونس نہیں دیتے یہ کہہ کے کہ اس کا تو خطرہ بڑا ہے, کینسر ہو جائے گا. اگر آپ 40s 50s میں عورت کو ہارمونس نہیں دیتے, اس کو ٹریٹ نہیں کرتے نیچرل کہہ کے وٹ سو ایور, تو 60s 70s میں یہی چیزیں ایک پروسیس ہے, پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے انفلیمیشن کا باڈی کے اندر. بائی ڈیفینیشن جو مینوپاز ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفلیمیشن کی سٹیج سٹارٹ ہو گئی ہے. اب کیا ہوگا, آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی, آپ کا جو ہے آسٹوپینیا, آسٹوپروسس کہتے ہیں اسے میڈیکل ٹرمنالوجی میں, اس کے ساتھ ہارٹ ڈیزیز جو ہوتا ہے اس کا رسک ہائی ہو جائے گا. پہلے آدمیوں کو زیادہ تھا, مینوپاز میں عورتوں کو زیادہ ہو جاتا ہے. الزائمر ڈیزیز, میموری لاس ہو جاتا ہے, جو پہلے برین فاگ عورت کہتی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا, مجھے نام یاد نہیں آ رہے, سالن میں نے نمک ڈالا تھا کہ نہیں, نماز پڑھتے ہوئے مجھے رکعت بھول گئی ہیں. یہ ساری چیزیں بڑھتے بڑھتے جو ہے الزائمر ڈیزیز بن سکتی ہے, جس میں آپ کو میموری لاس ہوتا ہے, ڈیمینشیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر پوری یاداشت ختم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی آسٹوپینیا, آسٹوپروسس, تو میں نے آپ کو بتایا ساری بیماریاں, ہارٹ ڈیزیز وغیرہ سب زیادہ ہو جائیں گی. آپ کے نی ریپلیسمنٹ ہوگا, ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں گے, پھر آپ کہیں گے اب میری بہو مجھے سنبھالے, یا پھر آپ یہ کہیں گے میرا بیٹا مجھے سنبھالے. آج کل تو وہ بھی باہر کے زمانے, وہ زمانے نہیں رہے, وہ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں. سو یو بیکم دا برڈن آن ادرس. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف اچھی ہو تو 40s 50s میں جو آپ کرتے ہیں نا وہی یو ول پے دا پرائز فار دیٹ اور یو ول ریپ دا بینیفٹس. تو فائدہ ہوگا آپ کو 20 سال میں. یہ پروسیس ہے جو جا کے بعد میں آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو اس کی وجہ سے یہ اویئرنیس جو ہے میں یہ اسپریڈ کرتی ہوں, اور اس کے بارے میں میں لوگوں کو اور ڈاکٹرس کو بتاتی ہوں کہ بھائی اب بھی کرو جو کرنا ہے, تاکہ بعد میں جا کے نا بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ کوالٹی آف لائف, اٹس آل اباؤٹ کوالٹی آف لائف اینڈ ڈو اٹ ٹوڈے اور لیٹر یو ول پے. اچھا مجھے ایک چیز, یہ تو بڑے بیسک سی ایشوز ہیں, مطلب بیسک when I say basic I mean کہ ایوری ڈے ٹو ڈے اگر آپ کو کوئی بھی انسان ملتا ہے تو آپ کو آئی تھنک ون اور دی ادر یہ ایشوز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو از اٹ مطلب مینڈیٹری کی 40 ایج 38 ایج اسی کے بعد شروع ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ بڑا خوبصورت کویشچن کیا آپ نے, ویری انٹیلیجنٹ. اگر 30s میں یہ ہو رہا ہے تو آپ دوسری کازز دیکھیں گے نا. اگر واقعی کوئی رو رہا ہے, کسی کو اسکیزوفرینیا ہے, کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے, تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ اس کا بلڈ ورک کرتے ہیں. کسی بھی ایج میں آج کل آپ کو پتہ ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے ان عورتوں کو مینوپاز یا پیری مینوپاز جلدی ہو جاتا ہے. اور پہلے جو ہوتا تھا ایج آپ کی 45 تھی جب آپ کو یہ سمٹم آتے تھے, ماہواری ختم ہوتی تھی 50 سال میں. آج کل جن پیشنٹس کو میں دیکھ رہی ہوں,
کیمیکلز, ٹاکسنز, حالات ایسے ہیں, فوڈ ایسی ہے, پروسیسڈ فوڈ. خواتین کو جو مینوپاز ہو رہا ہے بہت ارلی ایج میں بھی ہو رہا ہے, 30s میں ہو رہا ہے. اگر 30s یا 40s میں ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں پری میچور اویرین فیلئر یا پری میچور اویرین انسفیشنسی, کہ آپ کی اووریز نے وقت سے پہلے ہارمونس بنانے بند کر دیے یا کم کر دیے. اب اگر آپ 30s میں اس طرح کے سمٹمس آ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ تھائرائڈ وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے. صرف ہر چیز کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ پری میچور یعنی کہ پری مینوپاز یا پیری مینوپاز ہے. 40s میں تو جب بھی سمٹمس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ہارمونس چیک کرتے ہیں. اگر پہلے بھی آ رہے ہوں تو آپ یہ ہارمونس چیک کریں. یہ فیمیل ہارمونس ہوتے ہیں, اس کے سرٹن لیولس چیک کرتے ہیں آپ. اب کبھی کبھی ڈاکٹر جو ہے وہ ہسٹریکٹمی کر دیتا ہے, بچے دانی نکال دیتا ہے یا اووریز نکال دیتا ہے. اتنی بری بات ہے. میں کتنی دفعہ ڈاکٹرز کو بھی میں نے دیکھا ہے, آپ کہہ سکتے ہو کہ فائبرائڈ ہو گیا, کوئی گلٹی آ گئی, وہ کیا کہتے ہیں رسولی, تو وہ ان کو نکالنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ ہسٹریکٹمی کرا بھی رہے ہو تو میں یہ ہمیشہ خواتین کو بتاتی ہوں, اووریز کو ٹچ مت کریں. اووریز آپ کے ہارمون بنا رہی ہوتی ہیں. اگر آپ اووریز نکال دو وقت سے پہلے تو اس عورت کو جو مینوپاز 50 سال میں یا 40 سال کے بعد ہونا تھا انسٹنٹلی ہو جائے گا. جو سمٹمز آپ کو اس ٹائم پہ آنے تھے, اب آپ نے نا ایکسلریٹر جو گاڑی کی اس پہ پاؤں رکھ دیا. اب آپ نے جو ایجنگ 45 کے بعد ہونی تھی وہ آپ کو 30s میں ہو جائے گی اگر آپ نے اپنی اووریز نکال دی. تو یہ گائنیکولوجسٹ کبھی کبھی جب نکال رہے ہوتے ہیں نا بچے دانی رسولی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اور اگر ہیلدی اووریز ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو بھی نکال دو کیونکہ بعد میں کینسر نہ ہو جائے. یا اگر وہ 40s میں یا 50s میں اور ان کو نکالنا پڑا بچے دانی, وہ تب بھی کبھی کبھی ایسے کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ میں پیشنٹ کو کہتی ہوں اگر ہیلدی اووریز ہیں, آپ نے اووریز نہیں نکالنی, ان کو آپ نے پرزرو کرنا ہے. تو گوئنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ آپ نے ہمیشہ ہارمونس چیک کر لینے کہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. اچھا کبھی کبھی یہ جو عورتیں آتی ہیں پیری مینوپاز میں 40s کی عورتیں, ان کو انگزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے, رونے کو دل کرتا ہے, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, لڑ رہی ہوتی ہیں, جھگڑ رہی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی نا. میاں آ کے کوئی پیاری سی بات کرتا ہے تو ان کو وہ اتنی چڑ چڑی ہوتی ہے کہ اسے لڑ پڑتی ہیں, اس کہتے ہیں نیگنگ کر رہی ہوتی ہیں. جب وہ کمرے سے باہر جاتا ہے تو ان کو اتنا گلٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ ہائے میں نے بچوں کو کیوں ڈانٹا, میں نے ایسے کیوں کیا. ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پچھلی ہسٹری تھی نفسیاتی تو ضرور دیکھ لیں. آپ نے ہارمونس بھی چیک کر لیے. اب اگر آپ کو واقعی لگتا ہے آپ نے ہارمونس فکس کر دیے, ٹریٹمنٹ دے دیا, تو ٹریٹمنٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی وہ ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر ہو سکتا ہے اس کو واقعی کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو آپ کو ڈرگس دینی پڑیں, اینٹائی ڈپریسن, اینٹائی انگزائٹی, تو وہ بھی زیادہ کام کریں گی کیونکہ آپ نے فاؤنڈیشن ہارمونس کی ٹھیک کر دی نا. کہنے کا مطلب ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہارمونس کی ہوتی ہے جو اللہ نے اووریز میں بنایا ہے, ان کو آپ نے پہلے فکس کرنا ہے. تو اس کے بعد کوئی اور ٹریٹمنٹ دینا بھی پڑے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جا کے پریگنینسی کے اندر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مور اور لیس یہ جو آپ نے کازز ایڈریس کیے ہیں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. سو ڈو یو تھنک دیر از اے کوریلیشن بٹوین اٹ, کوئی ان کا تعلق پریگنینسی میں بھی ہارمونس کتنے زیادہ آلٹر کرتے ہیں, کتنے زیادہ چینج ہوتے ہیں. اور جب پریگنینسی کے اتنے میکسیمم ہارمونس ہوتے ہیں, جب پریگنینسی ختم ہوتی ہے کتنی خواتین کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن, پوسٹ نیٹل ڈپریشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے, پوسٹ نیٹل تھنگ جس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, بلوز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی ہارمون کے امبیلنس ہوتے ہیں. بلوز ہو رہے ہیں تو 2-4 ہفتے میں ختم ہو جاتے ہیں. میجر ڈپریشن ہو رہی ہو تو وہ کافی عرصے تک رہتی ہے. تو اس میں بھی آپ کو یہ سارے ہارمونس فکس کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر اینٹائی انگزائٹی, اینٹائی ڈپریشن دینی پڑتی ہے. کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو واقعی ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. جس طرح آپ کے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا, جوڑوں کی بیماری ہو گئی ہے, تو ٹریٹمنٹ آپ کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ پہلے ہارمونس فکس کر لیں گے تو اس کے بعد جو ڈاکٹر دے گا آپ کو ٹریٹمنٹ وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. سمپل ایک فاؤنڈیشن ہے جو آپ نے اس کو اسٹرانگ بنانا ہے, اس کے اوپر جو مرضی آپ بلڈ اپ کر لیں. لیکن یہاں پہ کیا الٹا ہو رہا ہے کہ آپ جاتے ہیں کسی کمپلین کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہہ دیتا ہے او یہ لو اینٹائی ڈپریشن پہ چلے جاؤ, سلیپنگ پلس پہ. اب تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کسی کہیں پہ بھی جائیں تو آپ جتنی خواتین کو دیکھیں کوئی نہ کوئی سلیپنگ پل پہ ہے, کوئی نہ کوئی اینٹائی ڈپریسنٹ پہ ہے, اور وہ ڈوز بڑھتی جاتی ہے, وہ ایڈکٹ ہوتی جاتی ہے. پہلے چھوٹے ڈوز, اس کے بعد آہستہ آہستہ کام نہیں کرتی, وہ ڈوز بڑھتی جاتی ہے, وہ ایڈکٹ ہو جاتی ہیں. تو اٹس ویری سیڈ سچویشن آؤٹ دیئر. ہم سب کو کام کرنا پڑے گا کہ اپنے ہارمونس کو فکس کریں. بھائی پہلے ہارمونس فکس کریں, بعد میں جو ہے باقی چیزیں فکس خود بخود ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے ہارمونس فکس کریں تو آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, آپ کا کولیسٹرول بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, آپ کا ویٹ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. کیونکہ میٹابلزم اندر کا ماحول ٹھیک کر دیا نا آپ نے, تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کوئی اور چیز ایڈ کرنی, اگر نہیں ہو رہا تو باقی ٹریٹمنٹس اوپر سے ایڈ کریں.
ایبسولوٹلی. اور یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر اویئرنیس میرا خیال ہے ہمارے کوئی اربن ایریاز کے اندر بھی نہیں ہے. تو اگر ہم رورل کی بات کریں وہاں پہ تو حالات بہت ہی زیادہ بری ہیں. تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت ڈرامہ کر رہی ہے, مائگرینز ہو رہی ہے, موڈ دکھا رہی ہے, نیک کر رہی ہے, اور بس اس کو چڑچڑا پن چڑھا ہوا ہے. اچھا اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تو بھی جا کے سو جاؤ. تم کیسے سوئے بھی؟ اس کے پروجیسٹرون کے لیول نیچے ہوئے ہوئے ہیں, اس کے ایسٹروجن کے کم ہوئے ہوئے ہیں, اس کو پھر اس کے جی او میرے پاس مجھے بیوی ہاتھ نہیں لگانے دیتی, بیوی پاس نہیں آنے دیتی. اس کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں. دا ہارمونز نیڈ ٹو بی فکسڈ. ایبسولوٹلی. اور ورسٹ کیس سیناریو کے اندر آج کل وہ کہہ رہے ہیں جی مینٹل ہیلتھ کی ایشو کے اندر نماز تندوری ہے, جی روزہ نہیں رکھ دی, اسلام تو دوری ہے. تو ایک یہ والا فیکٹر بھی تو آ جاتا ہے نا اس کے اندر جا کے. ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ اسلام اور روزہ امپورٹنٹ نہیں, نماز بڑی ضروری ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میڈیکلی ٹریٹ بھی تو کرنا ہے نا اس کے اوپر. وی آلویز نیڈ ٹو لک ایٹ دا سائنٹیفک بیس پلس the spiritual and everything comes with the package. یہ تو بڑی سائنس تو سمجھ لینا آپ کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ تو بلکہ ایک آئینہ آصف ایک رائزنگ ایکٹر ہے, اس نے بھی ایک بیان بھی بلکہ یہ دیا نا, اس نے کہا کہ جی مینٹل ہیلتھ کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. تو شی از بینگ کرٹیسائزڈ کریزیلی, ایوری بڈی از آفٹر ہر. تو میں کہتا ہوں کوئی غلط بات تو نہیں کی نا, آپ میڈیکلی آپ سورہ رحمان لگاؤ گے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو میڈیکلی ٹریٹ تو کرو گے نا. ہاں میں نے ابھی ایک ویڈیو لگائی جس میں بتا رہی تھی کہ ایک جو ساؤنڈ تھراپی ہوتی ہے ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے. جو گورے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ ہم نے ایک ایسا گانا بنا لیا جس کی وجہ سے آپ وہ لائٹ میوزک سنیں گے تو آپ کی انگزائٹی بس 60% کم ہو جائے گی, آپ کو اینٹی انگزائٹی نہیں لینی پڑے گی. میں نے بھی آگے سے یہ کہا کہ دیکھیں اگر یہی ہم مسلمان ریسرچ کر رہے ہوتے, ہم ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے تو ہم سورہ رحمان کے اوپر ریسرچ کر لیتے, ہم وہاں پہ ایویڈنس بیس دیتے کہ بھائی اس طرح کے اسٹیٹس ہیں, یہ والی چیزیں جو ہے آپ اپنا ڈیٹا دیکھیں اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے پروف کریں. ہمیں تو کانسیپٹ ہی نہیں کہ ریسرچ کیسے کرتے ہیں, کون سے ٹائپ آف ریسرچ ہوتی ہے, کس طرح سے کی جاتی ہے, آبزرویشنل اسٹڈی ہے, تو بھی اس کے اوپر مان لو. مان ہم رہے ہیں, دنیا کو منانے کے لیے یو ہیو ٹو برنگ سم ڈاکیومنٹیشن. آج کل تو بغیر ڈاکیومنٹ کے بلیک اینڈ وائٹ معاہدہ بھی کوئی نہیں کرتا, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بس اندھا دھند تقلید کرو. کویسچننگ از اے گڈ تھنگ. کوشچننگ از اے گڈ تھنگ, لیکن ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں پہ کوشچننگ جو ہے وہ بڑی مشکل اور رسکی ثابت ہو جاتی ہے. اچھا واٹس دا پروسیس لائک, مطلب اب somebody ہم نے اویئرنیس دے دی ہے, ایک لڑکی سن رہی ہے, اس کو بڑا شوق ہے کہ میں سیکھوں, اس نے سیکھ لیا, اس کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ہارمون بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, مجھے تو بتایا ہی نہیں تھا کسی نے, تو اس کو پتہ چل گیا یار میرے یہ ایشوز آ رہے ہیں, مطلب آئی ایم ان مائی مڈ 40s اور میری 40 سال عمر ہوگی ہے, مجھے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس نے ایڈریس کیسے کرنا ہے, واٹس دا پروسیس گوئنگ ٹو بی؟ سب سے پہلے تو ہسبینڈ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈرامہ نہیں کر رہی, اس کو مائگرینس نہیں ہو رہے, اس کے ایشوز ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی پوڈ کاسٹ دکھانی آپ نے میاں جی کو. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب اس کو یہ ماہواری ارریگولر ہو رہی ہے, سمٹمز آ رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر ایسا ڈھونڈو بھائی جس کو اویئرنیس ہے. کسی غلط ڈاکٹر کے ہاتھ چلے گئے, اور پتہ ہے میں نے کیا نوٹ کیا کہ جو جتنی بڑی پوسٹ پہ اتنا ہی غرور اور گھمنڈ ہے, کوئی نئی سائنس سیکھنے نہیں چاہتے, بلکہ جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں دے آر مور اوپن ٹو دا آئیڈیا آف لرننگ نیو ایسپیکٹس. ایگو آ جاتی ہے, او آپ نے کہاں سے دیکھا, کہاں سے آپ بتائیں گی, اور وہ 10 منٹ میں انہوں نے آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ جا کے کہہ دیں, میرے پاس کچھ ڈاکٹر آئے ہنس رہے, تو دے ور وی نائس ڈاکٹرز, میں نے جن کو ٹرین کیا, آگے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وائی آئی ایم ہیئر. میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو کہتی ٹریننگ کے لیے. میں نے کہا اوبیسلی آپ ٹرین ہونا چاہ رہی ہیں. کہتی میں خود سے ٹرین نہیں ہونا چاہ رہی تھی, مجھے ایک پیشنٹ نے آ کے کہا کہ مجھے بایوڈینٹیکل چاہیے. تو میں نے کہا وہ تو ہم نہیں دیتے, وہ تو پاکستان میں نہیں. انہوں نے کہا نہیں پاکستان میں آ گیا ہوا ہے, ڈاکٹر مفتی نے لانچ کر دیا ہوا ہے, تو آپ کو کیسے نہیں پتا؟ تو انہوں نے کہا اچھا. پھر کہتی جب 5واں یا 4تھا پیشنٹ آیا نا میرے پاس, میں نے کہا ٹائم ٹو لرن. تو آپ نے پیشنٹ کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا تھرو سوشل میڈیا کہ اب ڈاکٹرز کہاں جائیں گے, ڈاکٹرز کے پاس چوائس نہیں ہے, آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ یو ایس اے جا کے ٹکٹ خرید کے وہاں پہ رہنا پڑے گا, اتنا ڈالرز آپ کے لگیں گے. آئی براٹ اٹ ٹو یور ڈور اسٹیپ. میں آپ کو آ کے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ کو 10 سال بعد پتہ چلنی تھی, میں پورا وزڈم نالج, آئی ایم دا اسپیشلسٹ ان دیٹ. ہم یو کے جاتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں, میں نے اسپیشلائز کیا. میں نے کہا بھی اب یہ چیز مجھے اپنی دھرتی کو, اپنی ہوم لینڈ میں واپس دینا ہے. ہماری عورتیں بھی جو ہیں نا وہ سفر کر رہی ہیں, تو اب آپ نے ڈاکٹر اچھا ڈھونڈنا ہے جو ٹرینڈ ہے, جس کو نالج ہے, جو آپ کو ڈسمس نہیں کر رہا. کم از کم آپ کی بات تو سنیں, آپ کو اس جرنی میں سے ہاتھ پکڑ کے بتائے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے, پھر آپ کو یہ بتائے. اگر نہیں پتا نا بایوڈینٹیکل کا ڈاکٹر کو, تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی میں نے ابھی تک اس کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا, یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے
प्रॉपर साइंस है, लेकिन हमें नहीं पता, तो आप ऐसा डॉक्टर ढूंढो. डिसमिस नहीं करें, गलत इन्फॉर्मेशन मत दें, डिस इन्फॉर्मेशन या आप डिससर्विस कर रहे हो अपने पेशेंट को. उन्हें कहो कि भाई इट इज़ आउट देयर, हमने अभी सीखा नहीं है, हमारे पास नहीं है. अच्छा, जब वो ऐसा डॉक्टर ढूंढ लें तो फिर वो जो उनको एक रास्ता ही दिखाना है ना आपने. Absolutely. उसके बाद आपने उनको बताना है लाइफस्टाइल में उनके सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, लाइफस्टाइल में उनकी जो मेडिटेशन, स्ट्रेस, स्लीप को कैसे मैनेज करना है. लेकिन ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट हैं, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है. सब्स्टिट्यूट जो चीज़ ख़त्म हुई है जिस्म में, थायराइड ख़त्म होता है तो आपने थायरोक्सिन देना है. गुर्दा फेल हुआ है तो गुर्दा ही रिप्लेस करेंगे ना, ट्रांसप्लांट करेंगे. तो आप वहाँ पे वो तो किसी और का कोई पाँव या कुछ ऐसा तो नहीं लगा देंगे ना किडनी की जगह, हार्ट तो नहीं लगा देंगे. तो फिर आपने हार्मोन्स देने हैं, और हार्मोन्स की पूरा नॉलेज देना है कि इसके ये रिस्क हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये कैंसर नहीं करता, ये सिंथेटिक हार्मोन्स नहीं है, ये केमिकल्स नहीं हैं, और अब इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर मुफ्ती ने लॉन्च कर दिया है. तो व्हाई नॉट गेट द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. दिस इज द राइट टू नो ना, फॉर पेशेंट का राइट है, और डॉक्टर का फर्ज है कि वो ये इन्फॉर्मेशन दे, और फिर पेशेंट सेलेक्ट कर ले अपनी चॉइस से कि उसने हार्मोन्स लेने हैं नहीं लेने. जब आप उनको पूरी साइंस समझाएंगे, एंड देयर बहुत एजुकेशन है. हमारे एक आम बंदा भी जो है ना, उसको समझ आ जाती है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन अपनी दुकान चमका रहा है. ऐसे ही है. तो फिर ये इतनी भी जहालत नहीं है कि लोगों को पता ही नहीं है. दे जस्ट नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन. एक अच्छा डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के आपको सारी जिंदगी की पता, ये सदका ही जारी है. आई मीन हमें हीलर होना चाहिए एज ए डॉक्टर, सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन नहीं होना चाहिए. ऐसे ही. मतलब आई रियली लाइक व्हाट यू जस्ट सेड. ओवरऑल अगर हम वापस अपनी क्वेश्चन को मैं दोबारा से उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करूँ तो प्रोसेस होगा क्या? मतलब अब ये सारा हमने अवेयरनेस दे दी, हस्बैंड को कन्विंस कर लिया, डॉक्टर भी हमें मिल गया, दे आर ओवर एट योर डोरस्टेप. लेट्स से आई एम द डॉक्टर, तो मेरे पास आएंगे तो मैं उनके हार्मोन्स करवाऊंगी, फीमेल हार्मोन्स, जिसमें मेजर हार्मोन्स अगर टेक्निकल बात करेंगे तो FSH, टेस्टोस्टेरोन के लेवल, एस्ट्राडायोल के लेवल, और जनरल वेलबींग जो है वो सारी आप चेक कर लेंगे. और DHEA सल्फेट, ये भी एक हार्मोन होता है. सारे मेल नहीं, मैं मेल को ट्रीट नहीं करती वो मुझे आजकल कहते हैं ना कि हमें भी हार्मोन्स दे. सो वो सारा बेसिक आपने ब्लड वर्क कर लिया. फिर मैं देखूंगी उसकी पूरी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं, शी इज़ अ गुड कैंडिडेट. कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होता है कि कैंसर नहीं होना चाहिए, ब्लड जो है उसमें क्लॉट्स नहीं होने चाहिए, कोई रिसेंट हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक या स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, बाकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. इवन अगर कोई स्मोकिंग भी करता है तो हम उससे कहते हैं स्मोकिंग रोक दो, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट्स वेयर द ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर कम्स, कि उसको पता होना चाहिए कि कौन कैंडिडेट है. उसके बाद फिर हम कहेंगे कि अब मैं आपको हार्मोन्स पे डालने लगी हूँ. 2-3 हार्मोन्स होते हैं जो आपने देने होते हैं. एक होता है एस्ट्राडायोल. एस्ट्राडायोल कौन सा हार्मोन था? अब आपको मैं डॉक्टर बना रही हूँ. वो वाला हार्मोन जो ओवरी पैदा कर रही थी, और उसकी वही वाली टाइप देनी है आपने जो ओवरी बना रही थी, 17 बीटा एस्ट्राडायोल. अब मजे की बात है कि पाकिस्तान में 17 बीटा एस्ट्राडायोल है, लेकिन वो टैबलेट की फॉर्म में है. वो जब आप टैबलेट लेते हैं जिसको प्रोगिनोवा, प्रोगिल्यूटिन, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, ये पाकिस्तान में है. और जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको ये देता है, और वो कहता है कि भाई इसको आपने 3-4 महीने इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल ना करना है, इससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा या इससे क्लॉट्स हो जाते हैं, खून जम जाता है. वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो वाला हार्मोन जब बाय माउथ आप लेते हैं तो आपका लिवर होता है, जिगर, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ पे गुड एस्ट्रोजन, बैड एस्ट्रोजन बनते हैं. और वो जब मेटाबलाइज हो जाता है तो जो एस्ट्राडायोल जो बाय माउथ लिया था, वो एस्ट्राडायोल रहता नहीं है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, वो बन जाता है इनटू अनदर काइंड ऑफ एस्ट्रोजन जिसे कहते हैं ईस्ट्रॉन, जो आपके रिसेप्टर्स जो होते हैं, ताला और चाबी वाले रिसेप्टर्स कह लें कि इस हार्मोन ने इस रिसेप्टर पे काम करना है, वो ब्रेस्ट के ऊपर जाके काम करते हैं. और वहाँ पे जो रिसेप्टर्स ब्रेस्ट के ऊपर काम करेगा, ईस्ट्रॉन इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो जाता है. तो वो सही कह रहे हैं कि भाई ये आप ना लो. ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक थी. लेकिन जो बायो आइडेंटिकल है वो तो आप बाय माउथ देते ही नहीं ना. आपने 17 बीटा एस्ट्राडायोल स्किन के जरिए देना है. जब वो स्किन के जरिए देंगे तो ब्रेस्ट या कहीं और जाएगा ही नहीं, वो तो जा रहा है ब्लड स्ट्रीम में, खून के अंदर जाएगा, और वो उन रिसेप्टर्स पे काम करेगा जहाँ पे एक जवान लड़की का व्हेन शी इज़ 20 शी इज़ हेल्दियर, शी इज़ यंगेस्ट, फर्टिलिटी उसकी पीक पे है, तो वही वाला हार्मोन अब उन रिसेप्टर्स पे काम करेगा और आपको वो तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे जो जवानी के थे. तो ये खूबसूरती का हार्मोन है, ये हीलिंग का हार्मोन है, ये आपकी वाइटैलिटी का हार्मोन है, ये आपको वो तमाम बेनिफिट्स देगा जो एक जवान लड़की के हैं. उसमें क्या होता है, जवान लड़की को हड्डियों की बीमारियां नहीं होती, ज़हनी बीमारियां नहीं होती, उसको हार्ट डिजीज़ नहीं होता, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, वो पतली दुबली होती है, वज़न ज़्यादा नहीं होता, बाहर से कॉस्मेटिकली अच्छी होती है और अंदर से हेल्दी होती है. ये बेनिफिट्स क्यों होते हैं यंग लड़की के? एज कुछ मैटर नहीं करता, इट्स द हार्मोन ऑफ दैट एज.
وہ ہارمون اس کے جب ختم ہوتے ہیں تو یہ بیماریاں آتی ہیں. آپ نے وہی ہارمون اسی شیپ میں بدل کے نہیں, تھرو بلڈ یعنی کہ انٹر کرنا ہے تھرو اسکن, جب اس کو بائی ماؤتھ دیں گے تو فرق ہو جائے گا. تو یہی ٹرانسڈرمل راؤٹ کو ہم کہتے ہیں بائیورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. کچھ اور بھی اس میں ہارمونز ہوتے ہیں, پروجسٹرون ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے, جو آدمیوں کا میل ہارمون ہوتا ہے وہ بھی عورتوں میں پیدا ہوتا ہے, وہ بھی ایز اے جیل ایز اے کریم ہم عورتوں کو دیتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ سارے ہارمونز آپ نے ریپلیس کیے, they'll get the benefits. Absolutely, wow, very informative. I really liked what Dr. Saba just stated because یہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو یہاں پہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. پتہ کیوں نہیں پتا اسماعیل؟ کیونکہ اس لیے نہیں پتا کہ وہ کہیں گے جی ہم گھنٹہ گیان دے دیں, اس کے بعد جو ہے جب وہ کہیں گے اچھا ہمیں ٹریٹمنٹ دیں, تو ٹریٹمنٹ تو تھا ہی نہیں پاکستان میں, ٹریٹمنٹ تھا ہی نہیں. تو پھر اس لیے وہ جو اسکل ہوتی ہے نا, جب کوئی چیز آپ یوز نہیں کر رہے ہوتے, آج میں پینٹنگ بند کر دوں, میں گڈ پینٹر, سال 2 سال میں بھول جاؤں گی, میری وہ اسکل ختم ہو جائے گی. تو 25 سال پہلے ایک WHI کی اسٹڈی آئی تھی جس میں انہوں نے کینسر کی اسٹڈی کی تھی, وہ بائی ماؤتھ والے پہ. اس نے دیکھا جی کہ بائی ماؤتھ جب دیتے ہیں ہارمونس تو کینسر زیادہ ہو جاتا ہے, تو اتنا ہائپ اپ ہو گیا, انہوں نے ہارمونس دینے بند کر دیے. اور پھر ڈاکٹرز نے جب ہارمونس لکھنے بند کر دیے, اور وہ جو وہ والے ہارمون تھے وہ سنتھیٹک ہارمونس تھے جو بائی ماؤتھ تھے, ڈفرینٹ ریسیپٹرز پہ کام کرتے تھے, تو ایک مارکیٹ آہستہ آہستہ وہ اسکل ختم ہو گئی. میڈیکل اسکولوں میں سکھایا نہیں گیا, اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے نہیں سیکھا. تو ایک آپ کہہ لو کہ 30 سال کی جو جنریشن آ رہی تھی, بیچ میں 30 سال کا گیپ, اس میں وہ اسکل آگے نہیں آیا. تو جو بائیورنٹیکل ہارمون تھے وہ بیچارے کہیں آہستہ آہستہ, اب دوبارہ ایک ویو یورپ امریکہ میں آئی ہے جہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ اتنی بیماریاں یہ 20-30 سال میں ہوئی ہیں خواتین کو. وی نیڈ ٹو گو بیک, وی نیڈ ٹو ڈو مور ریسرچ, وی نیڈ ٹو ہیو مور سائنٹیفک ڈیٹا. ایویڈنس بیسڈ سائنس آ رہی ہے کہ ہارمونز آپ نے ایکچولی لینے ہیں بٹ تھرو اے ڈفرنٹ راؤٹ, اسکن کے ذریعے لینے ہیں, اور وہی والا ہارمون جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, ناٹ تھرو دا ماؤتھ, کیونکہ وہ اس کی ساخت بدل جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کرنا ہے. میڈیکل کالجز میں بھی یہ کریکولم میں سون اور لیٹر آ جائے گا. میں ذرا جلدی لے آئی ہوں تاکہ وہ جو ایک جنریشن آف قوم ہے ہماری 40 سال سے لے کے 60 سال کی, دے آر میزریبل, ابھی وہ اسٹارٹ نہیں کریں گی تو جو 30 سال والے ہیں نا لڑکیاں, ان کا تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن جو بیچارے ابھی ایگزسٹنگ ہیں ان کا بڑا نقصان ہوگا. You are going to end up suffering. So the idea over here is کہ پاکستان کے اندر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی بات کرتے ہیں, وہ تو ایگزسٹ بھی کرتی ہے, لیکن بایو آئیڈینٹیکل جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے اس کا آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے. So that's a lie. There is, and I'm sitting with the guy, the doctor who is the flag bearer, جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, پاکستان کے اندر اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ اوور آل سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا کے اوپر میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ آپ کی ڈسکشنز بہت زیادہ بیس کر رہی ہوتی ہیں. آج کل پاکستان کے اندر ریلیشن شپ اٹھ چکو تو ایک ریلیشن شپ ایکسپرٹ ملتا ہے آپ کو, لیکن بہت سی ڈسکشن ہوتی ہیں کہ کافی ویگ رہ جاتی ہیں اس کے اندر. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ساری جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ شادی کب ہونی چاہیے, موڈ سوئنگس جو ہو رہے ہیں, اس کو بھی کیا سائنٹیفکلی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں, ان کوشچنس کے آنسرز ہیں؟ ایبسلیوٹلی. آپ کو پتہ ہے میرے پاس جب بند کمرے میں خواتین آتی ہیں ہارمونس ڈسکس کرنے, اپنی سیکشول ایشوز ڈسکس کرنے, تو سب سے پہلے آج کل میں ان کو کیا گائیڈ لائن دے رہی ہوں. میں خود ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے, آئی بین پریکٹسنگ فار ایئرس. میں انڈیپینڈنٹ عورت ہوں, میں اپنے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, میں اپنے خرچے خود اٹھاتی ہوں, ٹھیک ہے. میں کہنے کا یہ کوشش کر رہی ہوں کہ اتنی لبریٹڈ, اتنی ایجوکیشن کے باوجود مجھے جو نچوڑ ملا ہے اور پوری لائف کا, اور جو میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتی ہوں, وہ میں اب بچیوں کو بتا رہی ہوں کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جسے ہم کہتے ہیں, اس میں جو ہے آپ کی انفرٹیلیٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں. جو ہارمون آج کل 30 سال میں شادیاں نہیں کر رہی, اس لیے ایک تو ہوتا ہے بائی چوائس جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوں, اس کی بات کر رہی ہوں. ایک ہے کہ میرا رشتہ ہی نہیں مل رہا, وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ ہم نے کسی گھوڑے کھوتے کے ساتھ تو نہیں بیاہ دینا بچی کو, میرا مطلب ہے اپنے لیول پہ بیانا ہوتا ہے. لیکن جو بائی چوائس ڈیلے کرتی ہیں کہ ہم نے ابھی پڑھنا ہے, ہم نے ابھی بچے نہیں پیدا کرنے, میں انہیں کہتی ہوں مرضی آپ کی, کیونکہ میرے پاس ایک ایجوکیٹڈ کلاس آتی ہے, وہ ساری ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بننا ہے. یا پھر وہ کلاس آتی ہے جو پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا اسٹیچر بدلنا ہے, ہم نے مڈل سے اپر کلاس میں جانا ہے, وٹ سو ایور. تھوڑی سی نالج ہونا چاہیے کہ اگر ہم کچھ چیزیں, عورت بایولوجیکل کلاک پہ ہوتی ہے, ابھی نہیں کریں گے تو وہ یہ کہتی ہے یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ سوچ ہے یا کچھ صرف ریلیجیس سوچ ہے, لیکن اس کے پیچھے پوری سائنس ہے کہ اب جو پہلے پریمیچور اوویرین فیلئر ہو رہا تھا, اس کی اگر آپ کہیں پریولنس کیا تھی تو 1, ٹھیک ہے, اب 1%, اب وہ 3% ہو گیا. پالیسسٹک اوویرین سنڈروم اب آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر دیکھیں تو 48 سے لے کے 52% ہو گیا. اتنا زیادہ پریویل کرنا ہے, اتنے ہارمونل امبیلنس ہو رہے ہیں. اب اگر بچیوں کی جلدیاں شادیاں ہوں گی
تو بچے بھی جلدی پیدا ہوں گے, تو ان کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ پرزروڈ ہوگی. ہم صرف سائنس کی بات کر رہے ہیں. اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو اس کی ایگ کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی بہتر ہوگی, کیونکہ بچی جو ہوتی ہے, جو بچی ہوتی ہے وہ ایک ایگ کے ذخیرے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. آدمی جو ہے وہ تو ہر مہینے اسپرمز بنا رہا ہے, وہ تو ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ لگا ہوا ہے, اور وہ 90 سال کا بھی ہو کے بچہ پیدا کر سکتا ہے. اب جب میں نے اس طرح کی ویڈیوز ڈالی سوشل میڈیا پہ سائنٹیفک بیسڈ کہ بھی ایگ کی کوالٹی کوانٹٹی خراب ہوتی ہے بڑھتی عمر کے ساتھ, آپ کی جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے 20s میں پیک پہ ہوتی ہے, 30s میں تھوڑی کم ہوتی ہے, 40s میں تو بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے, کیونکہ مس کیریج کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. ڈاؤن سنڈروم کا ریٹ, جو اب نارمل بچہ پیدا کرنے کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. آج کل IVF کتنی زیادہ ہوگی, عام طور پہ جو ہے وہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا نالج ہونا چاہیے, آپ اپنی لائف کو پلان کر سکے. اور اگر آپ کی امی یا کو جلدی پیریڈ ختم ہو گئے تھے, یا خالہ کو یا بہن کو پریمیچور اوویرین فیلئر ہو گیا, یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. بیکاز اٹ رنز از اے جینیٹک کمپوننٹ ٹو دیٹ. آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب دیکھو بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی, ہم فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, ہم صرف سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہے, یا آج کل جو ہے پروسیس فوڈ, کیمیکل پولوشن, جو چیزیں آپ اپنے ذہن کے علاوہ ذہن کی پولوشن, اس کے ساتھ جو جسم کی پولوشن ہے, یہ ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں عورت کی ہیلتھ کو. اب اگر ایک ایجوکیٹڈ بچی ہے تو اس کو بعد میں ریگریٹ نہ ہو, پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے کاش. میں کہتی ہوں کہ اپنے ڈیسیجنس جو بھی لینا ہے, آئی ایم ناٹ دیئر ٹو ٹیل یو کہ شادی کر لو, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو, یا صرف بچے پیدا کرو یا بیوی بن کے رہو. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں نالج ہونا چاہیے, میڈیکل نالج, وہ اپنی لائف کو پلان کر سکے نا, اپنی لائف کا ایک روڈ میپ بنا سکے. میں اگر ریلیجن کی بھی بات کروں, اور ریلیجن کو بھی دیکھا جائے, اور اگر آپ صرف اس چیز کو دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جلدی شادی کر لیں, دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اب اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی اس کے ساتھ الائنمنٹ میں لے آئیں تو ایبسولوٹلی ان الائنمنٹ. اور پھر وہ کہیں گے جی کہ ان کے مس کیریجز بھی ہوئے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ اب پہلے تو لوگ مسواک کرتے تھے, اس کے بھی بڑے فائدے ہیں, لیکن اب ٹوتھ برش کیوں کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ گاڑیوں میں آ گئے, جہازوں میں آ گئے, پہلے تو لوگ پاؤں پہ جاتے تھے حج کرنے, تو پھر سارے لوگ پاؤں پہ جائیں. کچھ لوگوں کو IVF جو ہے کرانا پڑتا ہے بچے کے لیے, تو پھر بچے کے لیے IVF کیوں کرا رہے ہیں. تو جسٹ لائک دیٹ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے میٹر آف کنوینئنس. جو ان کا دل کرتا ہے وہ پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا ہی ہے نا. تو اس کی وجہ سے خواتین کو ایک اپنی بایولوجی کو سمجھ لیں, اپنے ہارمون کو سمجھ لیں, فیصلہ آپ نے جو کرنا ہے کرے. پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ لیک آف نالج اور اگنورنس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں تھا, ورنہ میں 25 میں کر لیتی. بڑا اچھا رشتہ آیا تھا, میں نے اس کو نو کر دیا کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا. یو آر ویری ٹال, یو آر لکی. تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی لائک اٹ. مطلب آپ اوور آل دیکھیں, لوگ باتیں کہتے ہیں جلدی شادی کر لو, ٹھیک ہے, اسلام نے کہا یہ ساری باتیں اپنی جگہ, بٹ دیر از اے سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ ریسرچ ایز ویل دیٹ اسٹیٹس کہ خواتین کے لیے جلدی ایج کے اندر شادی کرنا اچھی بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اف یو ہیو سم ادر گولس, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا پسند ہے آپ کو, ادر لائف چوائسیز اور واٹ سو ایور, تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, نہیں کرنی نہ کریں. میں تو ایم ویری لاؤڈ, انفارمیشن ہونا ضروری ہے. میں آلویز آف دا اوپینین کہ اگر کسی خاتون کو شادی نہیں کرنی تو بھائی اس کی اپنی چوائس ہے, جتنا لیٹ کرنا ہے یو کین سروائیو. اینڈ اٹس ناٹ ریلیجیس ڈسکورس, ریلیجیس ڈبیٹ نہیں ہے. سوشلی میں آپ کے ساتھ یہ پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں, اس کے اندر بھی لوگ ڈال دیتے ہیں نا اٹھا کے. میں یہ کہہ رہی ہوں ڈونٹ لیو ود ریگریٹس. جب کوئی مجھے آ کے یہ کہتا ہے نا کاش مجھے نالج میرے ڈاکٹر نے دیا ہوتا, کاش مجھے سائنس کا پہلے, میں اپنی روڈ میپ تھوڑا سا بدل لیتی. تو نالج ضروری ہے, نالج از پاور, ڈیسیژن از یورس. ایبسولوٹلی. ڈاکٹر صاحب میڈیکلی ہم نے دیکھیں تو یہ بہت انفارمیٹیو سیشن رہا ہے. اس سے ہٹ کے مجھے آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن کرنی ہے, وہ ہے ہائکنگ اور ٹریکنگ کو لے کے. بیکاز وائلس آئی واز ہیونگ اے کانورسیشن ود ڈاکٹر صاحب بفور دا شو, تو آئی گاٹ ٹو نو کہ وہ تو بڑی شوقین مزاج ہیں. ایک ڈاکٹر جو آپ دیکھ رہی ہیں اور جو US اور پوری دنیا میں گھوم رہا ہے, اس کو ٹریکنگ کا بھی شوق ہے, ہائکنگ کا بھی شوق ہے. کیسے جرنی, کہاں پہ رہی, کب ٹریکنگ کی, شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں جی میرے گھر میں میری امی ایتھلیٹ تھی. میں نے میں امی ایتھلیٹ تھی. اچھا گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ سونر لیٹر آپ کے اندر پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرتا ہے. جو آپ کے ماں باپ نے کیا ہوتا ہے وہ آپ نے نوئنگلی ان نوئنگلی ادھر سے ایبزارب کیا ہوتا ہے, سب کانشیسلی وہ آتا ہے. اور وہ اگر آپ گھر کا ماحول بہت ریلیجیس تھا, اس کی وجہ سے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ گھر کا ماحول دیکھ لیں شادی کرتے ہوئے. اگر گھر میں ماں حجاب لے رہی تھی اور بیٹا جا کے کسی بڑی گلیمرس لڑکی سے شادی کر بھی لینا, جب وہ لڑکا خود 50 سال سے اوپر کا ہوتا ہے تو اس کو ایک دم اپنا
ریلیجن یاد آ جاتا ہے. پھر وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بھائی تم جا کے اب حجاب لو, تم ایسے کرو ویسے کرو. شادی اس نے تتلی سے کی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا براٹ اپ ریلیجیس تھا. آپ واپس جاتے ہیں اپنے, آپ ماں باپ بن جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ اپنی شکل دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی میں اپنی ماں جیسی. تو یہی جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے سیکھی ہوتی ہیں. تو وہ ایتھلیٹ تھیں, گھر میں ماحول بہت زیادہ تھا کہ اسپورٹس میں ہونا چاہیے, ایکٹیو ہونا چاہیے, اسٹرانگ ہونا چاہیے. بیڈمنٹن گھر میں تو ہمارے, ایز میری بڑی بہن بھی بیڈمنٹن کی چیمپئن تھی, پنجاب لیول پہ میں بھی کھیلتی تھی. اسپورٹس بہت زیادہ. امی کہتی تھی یونیورسٹی سے تو جو ہے نا سیکھ لیں گے ہم, گریڈز اچھے آ جائیں گے, کمپرومائز نہیں کرنا. جو یونیورس کی لرننگ ہے نا, جو آپ وہاں سے ایکسپیرینسز حاصل کرتے ہیں, اٹ اسٹے وتھ یو. جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے نا, لائکیبل ہوتا ہے, فلیکسیبل ہوتا ہے, وہ دنیا میں ترقی بڑی کرتا ہے. جو صرف نرڈی ہوتا ہے اور کتابوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ صرف کمرے تک محدود ہو جاتا ہے اس کا نالج. اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہوتے وہ لوگ, اور پھر وہ اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہوتے اور اس کو اپلائی نہیں کر سکتے نالج کو. ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہاں سے تو یہ اسٹارٹ ہوا جرنی. اس کے بعد جو ہے میں وہ گاسپ کرنے والی بندی نہیں, میں بڑی گول اورینٹڈ ہوں, ایک مشن ویژن کو لے کے چلتی ہوں. تو مجھے ہائکنگ میں ایک اپنی جو ہے نا آپ کہیں کہ سیلف پریزرویشن, سیلف ایک ڈیسٹنی ہوتی ہے جس میں میں نے اچیو کرنا ہوتا ہے کہ وہ گول ہے, وہ جی وہ میں نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں کس کو پروو کرنا ہے. آپ ایک ماؤنٹین کے اوپر چڑھ رہے ہیں سردی سنو کے اوپر, اور یہ آپ بھی تو ہائکنگ کرتے ہیں, آپ مجھے بتا رہے ہیں. آپ نے کتنے ابو سی لیول ہے؟ اچھے میں نے رش لیک کی پاکستان کی ہائیسٹ 15,400 فیٹ پہ تھی. میں نے کی جی 20,000. واو. اچھا 15,400 فیٹ کے اوپر بھی نا آپ کو مطلب آپ کو آکسیجن پرابلم ہوتا ہے, نہیں آتا, آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں, آپ کو نوزیاٹک فیل کرتے ہو آپ پرابلم. تو 20,000 تو کیا ہی حال ہوا ہوگا. میں نے کیا کلیمنجارو which is the tallest peak of ان افریقہ اور ٹنزانیہ میں. اور ٹیم کی ٹریننگ جو ہماری 6 مہینے کی ٹریننگ ہوئی, پہلے باقاعدہ ہم نے ٹرین کیا پورے ویٹ کے ساتھ اور اپنے بیک پیک کے ساتھ اور سب, اور پوری میڈیسنز اور سب لے کے گئے. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ کہتے تھے کہ سلو جانا ہے, یو کین ناٹ, آپ کی جو ایک بریدنگ بھی زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ آکسیجن کنزیوم نہیں کر سکتے. اتنا اٹین کرنے کے بعد جب آپ پیک پہ پہنچے تو جی وہ جو ہمارے ساتھ شارپس تھے انہوں نے کہا 20 منٹ. میں نے کہا ہاں جی کیونکہ یو کین بریتھ اپ دیر نا. 20 منٹ میں آپ نے تصویریں اتاری, انہوں نے 10-15 منٹ میں پکچرز لینی ہے ڈان واپس. ٹی وی وہ ایک اسنیکس دی اور کوئی ٹی تھی گرین ٹی وہ پلائی, اور انہوں نے کہا جلدی تصویر اتارو چلو ڈاؤن دیر. اس کے بعد 2-3 دن میں یہ سوچ رہی کہ میں نے کیا کیا اپنے ساتھ, میں نے کیوں یہ ٹھیک. لیکن اس کے بعد جب آپ کو سیلف اچیومنٹ کی فیلنگ آتی ہے, میں نے کہنے لگا تھا وہ 5 منٹ بھی ورتھ اٹ ہے. او مائی گاڈ دیٹ سیلف اچیومنٹ. اور وہ اپنے آپ کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. باقی تو جو شو مارنی ہے وہ 2 ہفتے کے بعد مارنی ہے. لیکن اٹس اے فائٹ ود ان یور اون سیلف, اینڈ ایونچولی دنیا کو پروف کرنے سے پہلے میرا خیال ہے یو نیڈ ٹو پروف یور اون سیلف. کر نہیں سکتے اگر آپ نے دنیا کو, یہ والی چیزیں آپ دنیا کو پروو نہیں کر سکتے. آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں, آپ کے 2 فیٹ ہیں, وہ کسی اور نے آپ کو نہیں اٹھا کے لے جانا. اٹھیں گے تو آپ ایئر لفٹ ہوں گے. وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک فرینڈ ہوئے ایئر لفٹڈ لائک بیکاز دیر واز اے پرابلم, لیکن ایئر لفٹ کر کے ان کو واپس لانا پڑا اسٹیرائڈز وغیرہ. بٹ یہ جو ساری جو ہوتی ہے یہ آپ کی اپنی وار ود ان ہوتی ہے, یہ کتنی دور تک جائیں گے. اور یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو پرسنالٹی کے اندر انگرینڈ ہو جاتی ہیں. پھر جب آپ کسی مشن پہ چلتے ہیں, تو ابھی بھی جو میں پاکستان میں ایک مشن ویژن کے ساتھ آتی ہوں, آئی لیو مائی ڈالرز بیہائنڈ. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ, میرا میاں کہتا ہے کہ اتنے ڈالرز امریکہ میں کراتی ہو اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے روپیز کا کمپیریزن نہیں. میں کہتی ہوں کہ یہ ایک آپ کی کالنگ ہوتی ہے, یہ آپ کی کہ میں کیا کر رہی ہوں, وائی ڈو. کیونکہ 6 فٹ کے گڑھے میں سب نے چلے جانا ہے. آپ نے بھی, آپ کا تھوڑا لمبا ہوگا, آپ لمبے بہت ہیں, میرا ذرا چھوٹا ہوگا, لیکن دس از دا اینڈ. یہ ریالٹی ہے, یہ سب کا اینڈ یہی ہے. اب آپ اس دنیا میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, دیٹ وٹ میٹرس. That is what matters, and that would matter at the end. Absolutely. This has been a wonderful discussion. Dr. Sahaba, thank you so much for your time. Got to learn a lot, and I'm sure جو audiences ہیں ہماری وہ شو کو سیکھیں گی, سمجھیں گی, and وہ اپلائی کریں گی پاکستان کے اندر یہ چیزوں کو, یہ تھیوریز کو, اور sky is the limit. Thank you so much. شکریہ. alright جی, میں ہوں اسماعیل قاسم, مجھے اجازت دیجیے. until next time اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.